وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا چلانے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے مبینہ روابط بھارت سے ملتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرفتار شخص سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے پاکستان مخالف مہم چلاتا تھا اور اس کے لیے مبینہ طور پر بھارت سے مالی معاونت کی جاتی تھی۔ عطا تارڑ کے مطابق تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق مواد کو منظم انداز میں پھیلایا جا رہا تھا تاکہ ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس بھارتی فنڈنگ، سوشل میڈیا نیٹ ورک اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے پرانی ویڈیوز کو کشمیر سے جوڑنے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، جبکہ پاکستان ترقی اور استحکام کے سفر کو جاری رکھے گا۔ کویت نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کو باضابطہ منظوری دے دی ہے، جسے آج سرکاری گزٹ کویت الیوم میں شائع بھی کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ معاہدہ 11 جون 2023 کو طے پایا تھا اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت فوجی تربیت، تعلیم، لاجسٹک تعاون، فوجی اہلکاروں کے تبادلے، تکنیکی اور سائنسی تعاون، ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر دفاعی شعبوں میں مشترکہ فریم ورک قائم کیا جائے گا۔ دونوں ممالک سالانہ منصوبوں اور ایگزیکٹو پروٹوکول کے ذریعے اس تعاون کو آگے بڑھائیں گے، جبکہ عمل درآمد اور نگرانی کے لیے مشترکہ فوجی کمیٹی بھی قائم کی جائے گی۔ معاہدے میں خفیہ معلومات کے تحفظ، سرکاری وفود کے تبادلے اور باہمی مشاورت کے ذریعے تنازعات کے حل کی شقیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں سال اب تک 29 افراد جاں بحق جبکہ 203 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ اموات کچے اور خستہ حال مکانات گرنے، آسمانی بجلی گرنے اور کرنٹ لگنے کے باعث ہوئیں۔ بارشوں کے نتیجے میں 52 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے جبکہ 6 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ DG PDMA عمر عباس میلا نے مونسون کے تیسرے سپیل کے پیش نظر تمام ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے اور اربن فلڈ اور فلیش فلڈ سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 سے 50 لاکھ روپے تک مالی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ خستہ حال عمارتوں میں رہائش سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال ایران کے خلاف امریکی فوجی حملوں میں مزید شدت نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پیٹریوٹ دفاعی میزائلوں کے محدود ذخائر اور مشرقی وسطی میں امریکی دفاعی صلاحیت پر ممکنہ اثرات کے خدشات کے باعث کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اگرچہ ان اطلاعات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، تاہم کہا ہے کہ صدر ٹرمپ سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں بعد پہلی بار ایران پر روزانہ فضائی حملوں کا سلسلہ رکا، جبکہ عمانی وفد تہران میں آبنۂ حرمت سے متعلق مذاکرات بھی کر رہا ہے، جہاں پیش رفت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ فلسطینی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 مساجد کو نذر آتش کر دیا، جس سے علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ نابلس کے قریب کسرہ قصبے میں زیر تعمیر مسجد کو آگ لگا دی گئی اور دیواروں پر عبرانی زبان میں انتقامی نعرے بھی تحریر کیے گئے، جبکہ طول کرم کے گاؤں کور میں بھی ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فوج موقع پر پہنچی لیکن حملہ آور فرار ہو چکے تھے، جبکہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز کے بعد مغربی کنارے میں آبادکاروں کے حملوں اور فوجی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 1097 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرینی جنگ میں مزید 30,000 شمالی کوریائی فوجیوں کو شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کے مطابق روس کے وورونیش علاقے میں ان فوجیوں کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں، جبکہ شمالی کوریا روس کو بیلسٹک میزائلوں کی اضافی لانچ بھی فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ صورتحال صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ خطے کے لیے بھی خطرہ ہے،
کیونکہ روس شمالی کوریا کو جدید جنگی تجربہ اور ہتھیاروں کے عملی استعمال کی تربیت دے رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اس پیش رفت کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن آرو کھنہ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے وارنٹ پر عمل درآمد کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو عالمی قوانین کا احترام کرتے ہوئے عدالت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو یا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جیسے افراد امریکی حدود میں آئیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ آرو کھنہ کے مطابق ICC کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا احتساب کے عالمی اصولوں کو کمزور کرے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ نیتن یاہو کو امریکہ میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے دورے کے دوران کسی قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو آئندہ ہفتے واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلیکند عبرانی، کھٹکوچا، مستونگ اور دیگر علاقوں میں فتنۃ الہندوستان کے متعدد ٹھکانوں اور کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ بڑی مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاری آپریشن میں اب تک فتنۃ الہندوستان کے 16 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے واضح کیا ہے کہ بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور امن و امان کے قیام تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے افتتاحی روز مضبوط آغاز کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 194 رن بنا لیے۔ کیوم ہاج نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 83 رنز سکور کیے، جبکہ کپتان شائے ہوپ 39 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ بین لارا کرکٹ اکیڈمی میں بارش کے باعث پہلے سیشن کا کھیل متاثر رہا، تاہم میزبان ٹیم میں بعد میں اننگز سنبھال لی۔ پاکستان کی جانب سے اوپنر برینڈن کنگ کو محمد عباس نے آؤٹ کیا، جبکہ بائیں ہاتھ کے اسپنر علی عثمان نے ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرتے ہوئے قومی ٹیم کی نمائندگی کی۔ دونوں ٹیمیں سیریز کا فاتحانہ آغاز کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران ایرانی جوابی کارروائیوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان جنرل حسین محبی نے امریکی اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے خطے میں موجود 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کیے گئے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 11 امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر جبکہ 17 جاسوسی آپریشنل ڈرونز بھی تباہ کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ جنگ میں مداخلت کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم امریکی حکام نے ایرانی دعووں کی تاحال آزادانہ تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایران نے اپنے تجارتی جہاز پر مبینہ حملے کے بعد تہران میں تعینات یوکرین کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں ایک اہلکار جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا، جسے ایران نے بین الاقوامی قوانین اور سمندری تحفظ کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی افواج نے بحیرہ کیسپیئن میں ایک روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جو ان کے بقول ایران کے لیے ہتھیار لے جا رہا تھا۔ تاہم ایران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ تاحال یوکرین کی جانب سے ایرانی احتجاج پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ اس واقعے کی آزادانہ تصدیق بھی نہیں ہو سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی سیاست سے متعلق بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چوتھی بار بھی امریکہ کا صدارتی انتخاب لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے، لیکن وہ دوبارہ انتخابی میدان میں اترنے کے خواہش مند ہیں۔ تاہم امریکی آئین کی 22ویں ترمیم کے تحت کوئی بھی شخص 2 مرتبہ سے زیادہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا، جس کے باعث ٹرمپ کا یہ بیان قانونی اور سیاسی حلقوں میں نئی بحث کا سبب بن گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ بیان آئینی حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی حکمت عملی اور اپنے حامیوں کو متحرک رکھنے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے۔
امریکہ کے 2 ارکان کانگریس رایان زنک اور مائیکل بامگارٹنر اعلیٰ سطحی دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مونومنٹ کا دورہ کرتے ہوئے پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور قومی ورثے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکی رکن کانگریس مائیکل بامگارٹنر نے خلیجی بحران میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی روابط اور تجارتی تعاون میں اضافہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد کی علامت ہے۔ امریکی وفد اپنے دورہ پاکستان کے دوران لاہور بھی جائے گا، جہاں تاریخی مقامات کا دورہ اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔